الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستو، بھائیو، بزرگو، میں نے سورہ لقمان سے ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ رب العالمین کے دربار ذی جلال باکمال لازوال میں دعا التماس ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد اور اعمال استوار کر کے آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج مغرب یہود و نصارہ
ایک طرف تو مسلمانوں کی جغرافیائی سرحدوں پہ حملہ آور ہیں، کبھی یہود و نصارہ اٹھتے ہیں، کسی ایک مسلمی ملک پہ حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی دوسرے پہ، کبھی تیسرے پہ. لیکن یہ بات اٹل ہے کہ یہود اور نصارہ جنگ کے میدان میں کبھی بھی مسلمان کو شکست نہیں دے سکتے. وقتی طور پہ اونچ نیچ لگی رہے گی، لیکن آخری فیصلہ جب ہوگا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فتح ہوگی. تو یہ ایک جنگ ہے. لیکن یہود اور نصارہ نے ایک اور حملہ کیا، وہ حملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ حملہ ہے مسلمانوں کی تہذیب پر، مسلمانوں کے اسلامی طور طریقوں پر، اسلامی طرز زندگی پر. یہ مغرب کا حملہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. اس نے ہم سے لباس چھین لیا، جو لباس پردے والا تھا، اور پینٹ پتلون کو مسلمانوں کے اندر ایسے عام کیا کہ مسلمان آج اس پہ فخر محسوس کر رہے ہیں. اسی مغربی تہذیب نے مسلمانوں سے داڑھی چھین لی، اور آج مسلمان نبی کی سنت کو ذبح کر کے اپنے آپ کو خوبصورت سمجھ رہا ہے. اس نے ہمارے ہاتھوں کے اندر ہمارا قاتل پکڑوا دیا، اور آج مسلمان گناہوں کی دلدل میں غرق ہوتے جا رہا ہے، غرق ہوتے جا رہا ہے، غرق ہوتے جا رہا ہے. اس لیے بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ امت مسلمہ بیداری کا ثبوت دے، اور اس محاذ پہ مقابلہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اسلامی قانون کے مطابق کریں. نہیں تو مجھے خوف ہوتا ہے، آج ہماری اولادیں جس رخ پہ چل نکلی ہیں، خوف ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ بعد جو یہ تھوڑا بہتا بچا کھچا اسلام کا رنگ ہے، کہیں اس سے بھی ہم محروم نہ ہو جائیں. آج ہماری نوجوان نسل اور بچوں کو نماز کی پرواہ نہیں، قرآن کی تلاوت کی پرواہ نہیں. داڑھی رکھنا مسلمان معاشرے میں معیوب ہو گیا ہے. داڑھی رکھ لی ہے جی رشتہ نہیں دیں گے، یہ تو ملا لگتا ہے. مسلمان ہے، پوری داڑھی ہوگی، دنیا کمانے کے لیے یورپ جائیں گے اور اپنی داڑھی کو کٹوا دیں گے. لہذا آج ضرورت ہے اپنی اولاد کی تربیت ہمیں کرنی ہوگی کہ ہماری اولاد پہ وہ رنگ چڑھے جو رنگ نبی علیہ السلام کی دعوت اور محنت کے ساتھ صحابہ پہ چڑھا تھا. عیسائی جب ان کے بچے بالغ ہوتے، سمجھدار ہوتے، تو عیسائی اپنے بچوں کو لے جا کے ایک پانی میں غوطہ دیتے تھے. ایک زرد رنگ کا پانی تھا، اس میں غوطہ دیتے اور کہتے الآن صار نصرانیہ، اب یہ ہمارا بچہ پکا عیسائی بن گیا ہے. اللہ نے جواب دیا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا. او عیسائیو،
تم اپنے بچوں کو پانی کے ایک حوض کے اندر غوطے دے کے کہتے ہو اب پکا عیسائی بن گیا ہے. تم اپنے بچوں پہ جو رنگ چڑھاتے ہو وہ رنگ تو 1-2 دن میں اتر جاتا ہے، لیکن آؤ نا ایک رنگ میرے نبی کے صحابہ پہ چڑھا ہے. قرآن کے دریا میں غوطے لگانے کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ پیار کرنے کی وجہ سے، میں اللہ کہتا ہوں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. رنگ اللہ کا، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن کا اثر تھا، نبی علیہ السلام کی صحبت کا اثر تھا کہ جہاں میدان جہاد میں صحابہ لڑا کرتے تھے، جہاں میدان جہاد میں صحابیات صحابہ کی مدد کیا کرتی تھیں، وہاں میدان جہاد کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی جہاد کے جذبے سے سرشار ہوا کرتے تھے. اللہ. حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہما 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں چاچا ہمیں بتاؤ ابو جہل کدھر ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ہے، اور آج ہمارے بچوں میں نماز کا جذبہ نہیں، تلاوت کا جذبہ نہیں، دین کا جذبہ نہیں. یہ گناہ ان بچوں کا نہیں، یہ سارا ہمارا گناہ ہے. چاچا جو ابو لہب ہمارے نبی کو بک بک کرتا ہے، بتائیں نا وہ ابو جہل کدھر ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا، وہ ابو جہل صفوں کے آگے لیڈری کر رہا ہے، کمانڈ کر رہا ہے. ایک دم وہ دونوں بچے حملہ آور ہوئے اور ابو جہل کو دری ڈھیر کر کے رکھ دیا. اس لیے میرے بھائی خیال کر، اسلام جہاں پر باقی ہر موقع پہ تیری میری رہنمائی کرتا ہے، وہاں اسلام اس بات کا بھی حکم دے رہا ہے کہ اولاد کی تربیت کرو، اولاد کی تربیت کرو. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اولاد کی تربیت کر لی قرآن و سنت کے مطابق تو یہ رحمت ہے، اور اگر قرآن و سنت کی روشنی میں اولاد کی تربیت نہ کی تو یہ فتنہ ہے. فتنہ ہے یہ بہت بڑا. اب اولاد کی تربیت ہو کیسے؟ اسے کیا سکھائیں؟ اللہ تعالی نے تذکرہ کیا ہے سورہ لقمان کے اندر لقمان حکیم کا. یہ لقمان حکیم حبشی تھا، رنگ کا بھی بڑا کالا تھا، اور اس کے قدم بھی حبشیوں کی طرح بالکل ایسے سیدھے تھے، پلین تھے، بھدے موٹے موٹے قدم. بکریاں چرایا کرتا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ کا ولی بن گیا. ایک چرواہا اس کا دوست تھا. ایک دن آیا لقمان حکیم کی مجلس میں، دیکھا دنیا بیٹھی ہے، فیض جاری ہے، لقمان حکیم لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اللہ کی توحید نبی کی سنت سنا رہے ہیں، اور لوگ لقمان حکیم سے فیض یاب ہو رہے ہیں. تو وہ جو دوست تھا چرواہا، وہ لقمان حکیم کے قریب لگا اور آہستہ سے پوچھا، تو وہی نہیں ہے جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا؟ پریشان تھا، بھئی کل بکریاں چراتا تھا، چرواہا تھا، اور اب مسند درس پہ بیٹھا ہے، یقین نہیں ہو رہا تھا. لقمان حکیم سچا آدمی تھا، فرمایا ہاں میں وہی ہوں. آج کل کا کوئی ہم جیسا بندہ ہوتا کہتا نہیں 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 میں تو وہ نہیں ہوں. آج حالات بدل جائیں تو لوگوں کے رویے بھی بدل جاتے ہیں. فرمایا وہی ہوں. تو اس چرواہے نے پوچھا اچھا پھر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ تو لقمان حکیم نے 4 جملے کہے. فرمایا او میرے چرواہے بھائی،
مجھ پہ جو اللہ نے فضل کیا ہے اس کی 4 وجہ ہیں۔ نمبر 1 قدر اللہ، نمبر 1 قدر اللہ وصدق الحدیث واداء الامانہ وترک ما لا یعنینی۔ اور میرے چرواہے بھائی، میں نے 4 کام زندگی میں لازم پکڑے ہوئے ہیں، اور میرے انہی 4 کاموں کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے یہ عزت دے دی ہے۔ پہلا کام فرمایا قدر اللہ، میں سب سے زیادہ عزت کرتا ہوں تو اللہ کی کرتا ہوں، سب سے زیادہ امید رکھتا ہوں تو اللہ سے رکھتا ہوں، سب سے زیادہ ڈرتا ہوں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قدر اللہ، میرے دل میں اللہ کی اتنی قدر ہے، وقت نماز کا ہو جائے مجھ سے نماز نہیں چھوٹتی۔ قدر اللہ، میرے دل میں اللہ کا اتنا قدر ہے، عبادت کرنے کا وقت ہو جائے تو میں سارے کام چھوڑا کے اللہ کی عبادت میں کھڑا ہو جایا کرتا ہوں۔ نمبر 2 صدق الحدیث، میں چرواہا تھا تب بھی اور اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں تب بھی ساری زندگی میں میری زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ صدق الحدیث، میں سچ بولا کرتا ہوں۔ نمبر 3 فرمایا اداء الامانہ، میں نے امانت میں کبھی خیانت نہیں کی، میں امانت اس کے حقدار بندے کو پہنچاتا ہوں۔ نمبر 4 فرمایا ترک ما لا یعنین، جس کام میں میرا مطلب نہ ہو میں اس کام کی طرف جایا ہی نہیں کرتا۔ جس بات میں میرا مطلب نہ ہو اس بات کے اندر میں دھیان دیا نہیں کرتا۔ تو ہمیں بھی اپنی اولاد کو یہ ترغیب دینی چاہیے، قدر اللہ، او بیٹا اللہ کی قدر کرنا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمارا تعلیمی نظام کدھر چلا گیا؟ الف سے انار۔ مسلمان کو چاہیے وہ سکھائے اپنے بچے اس کو الف سے اللہ، اللہ کا نام۔ اور قدرتی بات ہے معصوم بچوں کی زبان پہ اللہ کا نام بہت میٹھا لگتا ہے۔ قدر اللہ، بیٹا اللہ کا قدر کرنا۔ نمبر 2 بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ نمبر 3 بیٹا زندگی میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ نمبر 4 بیٹا جس کام میں مقصد نہ ہو اس کام کی طرف کبھی توجہ نہ دینا۔ ترک ما لا یعنینی، ترک ما لا یعنینی۔ اللہ اکبر۔ یہی لقمان حکیم ہے۔ اس لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بٹھا کے کچھ نصیحتیں کی، خیال کرو۔ اللہ کو وہ نصیحتیں اتنی پسند آئی، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، اللہ کو وہ تربیت اتنی پسند آئی، اللہ نے اس تربیت کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہے۔ آؤ ان چند قیمتی باتوں کو یاد کرو اور عہد کرو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو یہ باتیں سکھائیں گے۔ نمبر 1 اللہ کا قرآن کہتا ہے اذ قال لقمان لابنہ وهو يعظه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك
الا ان تشرک بی ما لیس لک بی علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. اللہ سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے اذ قال لقمان لابنہ، جب کہا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یا بنیا، او میرے شہزادے، او میرے بیٹے، او میرے دل کے ٹکڑے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ کرنا. سبحان اللہ. یہ لقمان حکیم کی پہلی نصیحت ہے. اور آج لوگ کہتے ہیں اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسرے کے مذہب کو چھیڑو نہیں. اگر یہ بات ہوتی تو نبی علیہ السلام نے جنگ بدر، جنگ احد، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، یہ اتنی جنگیں کیوں لڑیں؟ اور کئی دیوانے کہتے ہیں جی بات مثبت ہونی چاہیے، منفی نہیں ہونی چاہیے. مثبت بات کرو، منفی بات نہیں ہونی چاہیے. اسلام تو شروع ہی منفی سے ہوتا ہے، لا الہ نفی ہے. اور لقمان حکیم بھی نفی سے شروع کر رہا ہے، نفی سے. کیوں؟ قانون سمجھو. آپ نے ایک برتن میں دودھ ڈالنا ہے اور پہلے وہ برتن گندا ہے، تو کیا کرو گے؟ اس گندے برتن میں دودھ ڈال دو گے یا پہلے برتن کو صاف کرو گے؟ صاف کرو گے. صرف صاف نہیں کرتے، لوگ اس کو مانجتے ہیں، پھر اس کی خوشبو لیتے ہیں، کہیں اب بھی تو اس سے بو نہیں آ رہی، تب جا کے اس سے میں دودھ ڈالتے ہیں. اسی طرح اللہ اور اللہ کے انبیاء اور اولیاء کا طریقہ بھی یہ ہے کہ پہلے دل والے برتن کو شرک سے پاک کرو. دل والا برتن پہلے شرک سے پاک ہوگا، پھر اس کے اندر الا اللہ والا دودھ آئے گا، توحید والا مسئلہ، ایمان والا مسئلہ اس میں آئے گا. اس لیے لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کہتا ہے، او بیٹا لا تشرک باللہ، او بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. سبحان اللہ. او بیٹا ساری زندگی سجدہ اللہ کے سوا کسی کا نہ کرنا، رکوع اللہ کے سوا کسی کے لیے نہ کرنا، نظر نیاز اللہ کے سوا کسی کی نہ دینا، منت منوت اللہ کے سوا کسی کے نام پہ نہ دینا، مشکلات اور تکلیفات میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، مشکل کشا حاجت روا اللہ کے سوا کسی کو نہ سمجھنا، داتا دستگیر اللہ کے سوا کسی کو نہ سمجھنا، دلوں کے حال جاننے والا اللہ کے سوا کسی کو نہ سمجھنا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اللہ کے سوا کسی کو نہ سمجھنا، نفع نقصان کا مالک اللہ کے سوا کسی کو نہ سمجھنا. او بیٹا، سبحان اللہ، او بیٹا. یہ بچوں کو توحید سکھانے کا انداز ہے. بچہ جب پوچھے ابا جی یہ آسمان کس نے بنائے، تو باپ اس کو سبق بڑھائے، او بیٹا آسمانوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، انہیں بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا بھی اللہ، روزی رزق کا بندوبست کرنے والا بھی اللہ، بیماریاں لگانے ہٹانے والا بھی کون ہے. اور جب ماں اور باپ بیٹے کو اٹھا کے کبھی بری کے دربار پہ، کبھی ایک قبر پہ، کبھی دوسری قبر پہ، کبھی تیسری قبر پہ، تو بیٹے کا یقین قبر والے پہ بنے گا یا اللہ پہ بنے گا؟ قبر والے پہ بنے گا. اس لیے خیال کر میرے بھائی، خود بھی اپنے آپ کو تباہ نہ کر، اولاد کو بھی تباہ نہ کر. ہم کہتے ہیں ولیوں کو بھی مانو، ولیوں کی بھی مانو.
لقمان حکیم اللہ کا ولی ہے اور قرآنی ولی ہے، اور اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اور پہلی نصیحت یہ ہو بیٹا لا تشرک باللہ۔ او بیٹا، زندگی میں اولاد کی ضرورت پڑے تب بھی اللہ ہی سے مانگنا، صحت کی ضرورت پڑے تب بھی اللہ ہی سے مانگنا، بارش کی ضرورت پڑے تب بھی اللہ ہی سے مانگنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ سبحان اللہ، عجیب بات ہے، اللہ کی قسم اس بات کو سمجھو۔ آپ نے مجھے جواب دینا ہے، قتل کرنا ظلم ہے یا نہیں؟ زنا کرنا ظلم ہے یا نہیں؟ کسی کا حق دبانا ظلم ہے یا نہیں؟ کسی کی غیبت کرنا ظلم ہے یا نہیں؟ خیانت کرنا ظلم ہے یا نہیں؟ حرام کھانا ظلم ہے یا نہیں؟ یہ سارے ظلم ہیں، لیکن سارے ظلموں سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے کچھ نادان دوست اس ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے، کہتے ہیں ہم تو عاشق ہیں۔ بھائی، عشق اور چیز ہے، شرک اور چیز ہے۔ ولیوں سے پیار ضرور کر، لیکن کوئی ولی اللہ کا شریک نہیں۔ انبیاء سے پیار ضرور کر، ایمان کا حصہ ہے، لیکن کوئی پیغمبر اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ وہ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے، عبادت کے لائق ہونے میں بھی اکیلا ہے۔ اس لیے لقمان حکیم کہتا ہے، او بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور شرک کرے کیسے سوچنا چاہیے۔ قرآن نے مسئلہ ذکر کیا، اور آپ مجھے جواب دیں، یہ اولاد والی جو نعمت ہے، یہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ یا اکیلا اللہ؟ اللہ یا اللہ ہی؟ اللہ کے سوا کسی کے پاس اولاد دینے لینے کا اختیار نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے لکھا، مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ نے، ایک وقت تھا آواز لگی بچے 3 ہی اچھے، پھر تھوڑا وقت تھا آواز لگی بچے 2 ہی اچھے، اور پتہ نہیں اب کچھ عرصہ گزرے شاید آواز لگے بچہ 1 ہی اچھا۔ نہ میرے بھائی، یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ کس کے پاس ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی مالک ہے آسمانوں زمینوں کا۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ کہتا ہے، میرا بندہ، جس طرح رزق کے خزانے میرے پاس ہیں، عزت کے خزانے میرے پاس ہیں، بارش کے خزانے میرے پاس ہیں، صحت کے خزانے میرے پاس ہیں، اسی طرح میرا بندہ اولاد کے خزانے بھی صرف میرے ہی پاس ہیں۔ اولاد کا اختیار کسی پیغمبر کو بھی نہیں ہے، کسی ولی پیر فقیر کو بھی نہیں ہے۔ میں اللہ جسے چاہتا ہوں صرف بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں صرف بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے بھی دیتا ہوں، بیٹیاں بھی دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بے اولاد کر دیتا ہوں۔ اس لیے قرآن کا مسئلہ سمجھنا، اولاد کے خزانوں کا مالک اکیلا کون ہے؟ ہمارا فقیر دوست کیا کرتا ہے؟ قبر پہ جاتا ہے، کہتا ہے بابا گھن گوڑے دی روڑی تے دے پتران دی جوڑی، بابا گھن ککڑ تے دے پتر۔ اللہ اکبر، یہ شرک کر رہا ہے۔ کہو یہ کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ اولاد مانگنی کس سے تھی؟
یہ مانگ کس سے رہا ہے؟ بابا سے مانگ رہا ہے. ادب ضرور کر اولیاء کا، لیکن ان کو اللہ کے ساتھ شریک تو نہ کر. قرآن تو کہتا ہے اولاد کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ کا پیغمبر ہے، نام حضرت زکریا علیہ السلام ہے. عمر 120 سال ہو گئی. پیغمبر کی عمر، پیغمبر کی عمر، کس کی عمر؟ وہ کسی مولوی کی نہیں، پیغمبر کی. کسی تعویذ گر کی نہیں، پیغمبر کی عمر 120 سال ہو گئی، لیکن اولاد کوئی نہیں ہے. اللہ سبق سمجھا رہا ہے، او میرا بندہ، اگر پیغمبر کے پاس اولاد کا اختیار ہوتا تو 120 سال انتظار کی ضرورت نہیں تھی. 120 سال کی عمر کے اندر بی بی مریم کے کمرے میں اللہ کا نبی جاتا ہے، دیکھتا ہے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں. اللہ کا نبی بی بی مریم سے پوچھتا ہے، او مریم انا لک ھذا، تیرے پاس یہ بے موسم پھل کدھر سے آئے ہیں؟ سچی ولیہ ہے، قرآنی ولیہ ہے، حضرت عیسیٰ کی اماں ہے. جواب دیتی ہے من عند اللہ. اے اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام، میرے پاس یہ بے موسم پھل میرے رب نے بھیجے ہوئے ہیں، اور رب تو موسموں کا پابند کوئی نہیں ہے. اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا مریم کو رب نے بے موسم پھل دے دیے، حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں وہ جو اولاد کی خواہش موجود تھی، اس نے مزید زور پکڑا اور امید اور زیادہ اللہ سے لگ گئی. جو رب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، وہ رب میں بوڑھے زکریا کو بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے. اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. پیغمبر اولاد مانگ رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے؟ بولو تو صحیح، کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ ہی سے مانگ رہا ہے. پیغمبر کہتا ہے رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، ربا مجھے نیک اولاد عطا کر. کون سی اولاد؟ کون سی اولاد؟ اور نیک اولاد کون سی ہے؟ نمبر 1، جس کا عقیدہ ہو سب کچھ کرنے والا کون ہے، سب کچھ دینے والا کون ہے. دوسرا عقیدہ، سارے نبی برحق، لیکن سارے نبیوں کا امام، سارے نبیوں کا افسر، سارے نبیوں سے اعلیٰ و برتر وہ میرے اور آپ کے نبی سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے دعا مانگی، اولاد مانگ لی. درمیان میں دو آیتیں چھوڑ رہا ہوں. دوسری نصیحت کی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو. پہلی نصیحت یہ تھی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. دوسری نصیحت، یا بنیا، او میرا بیٹا، اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرنا. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کس چیز کی نصیحت کر رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کی. کس کی؟ اور مسئلہ شریعت کا یاد رکھو. آپ علیہ السلام نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، جب بچہ 7 سال کی عمر کو ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور جب 11 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر نماز نہ پڑھے تو اسے پھر لگاؤ بھی 2-4، کیونکہ یہ مار نہیں، میرا پیار، اس سے نہیں تربیت ہوتی. تربیت کا اصول یہ ہے مار بھی پیار بھی، یہ دونوں چیزیں ہیں. فرمایا پھر سختی کرو اولاد پر نماز کے لیے. آج ہمارا مسلمان معاشرہ ہے، صبح کی نماز میں مسجدیں ویران ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ صبح کی نماز میں مسجدیں ویران ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے صبح کی نماز کتنی برکت ہے کہ صبح کی نماز کی پابندی کرنے والا جب عالم برزخ میں جاتا ہے موت کے بعد تو ایک خوبصورت نوجوان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اس کو تسلی دیتا رہتا ہے. جب فرشتہ سوال کرتا ہے مر ربک تو وہ پاس کھڑا ہوتا ہے اور یہ بندہ اس کو تسلی سے جواب دیتا ہے ربی اللہ
نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین الاسلام. جب سوال جواب ہو جاتے ہیں اور یہ بندہ سوال جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس نوجوان سے پوچھتا ہے جو اس کو تسلی دیتا رہا اس مشکل وقت میں، من انتا، میرے بھائی تو کون ہے؟ یہ تو وہ جگہ ہے کہ اولاد بھی میرے ساتھ نہیں آئی، وہ بھی قبر میں دفن کر کے واپس چلی گئی، ماں باپ بھی ساتھ نہیں آئے، وہ بھی واپس چلے گئے، دنیا، دھن، دولت، عہدہ، کرسی وہ بھی رہ گیا، اور تو نے اس مشکل وقت میں بھی میرا ساتھ دیا، تو کون ہے؟ وہ آگے سے جواب دے گا، میں تیری فجر کی نماز ہوں. کون ہوں میں؟ تیری فجر کی نماز ہوں. اللہ نے آج مجھے انسانی شکل میں تیری مدد کے لیے بھیج دیا ہے. آج پہلے تو ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ ہم خود نماز کی پابندی نہیں کرتے، اولاد کا کیا بنے گا؟ آج جس دکان پہ جاؤ تو لوگوں نے تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں، برکت آئے گی. گاڑیوں میں بیٹھو تو تعویذ لٹکے ہوئے ہیں، برکت آئے گی. گھروں میں جاؤ تو تعویذ لٹکے ہوئے ہیں، برکت آئے گی. اور میرے بھائی، تعویذ سے برکت نہیں آتی، نماز سے برکت آتی ہے. نماز کی طرف توجہ کر. اس لیے حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں، یا بنیا اقم الصلاۃ، میرا بیٹا نماز قائم کر. سبحان اللہ. اس لیے ہمیں بھی اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ جو ساتھی صاحب اولاد ہیں مسجد میں بیٹھ کے عہد کرو کہ آئندہ نماز کے لیے بچوں کو ساتھ لائیں گے انشاءاللہ. یا بنیا اقم الصلاۃ. نمبر 3، یا بنیا اقم الصلاۃ، او بیٹا نماز قائم کر. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بیٹا اچھے کام کا حکم کرنا، برے کام سے منع کرنا. اچھے کام کو حکم کرنا، برے کام سے منع کرنا. اور اچھے کام کا حکم تب کرے گا جب بیٹا خود نیکیاں کرنے والا ہوگا، اور برے کام سے منع تب کرے گا جب خود برے کام سے بچنے والا ہوگا. یا بنیا اقم الصلاۃ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکیوں کا حکم کرنا. اور سب سے بڑی نیکی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. او بیٹا گلی گلی اللہ کی توحید، نبی کی سنت کی آواز لگانا، لوگوں کو نماز کی طرف بلانا، روزے کی طرف بلانا، حج کی طرف بلانا، زکوٰۃ کی طرف بلانا، جہاد کی طرف بلانا، قرآن کی طرف بلانا، نبی کی سنت کی طرف بلانا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بیٹا خود بھی گناہ نہ کرنا، دوسروں کو بھی گناہ سے روکنا، خود بھی شرک نہ کرنا، دوسروں کو بھی شرک سے روکنا، خود بھی بدعت نہ کرنا، دوسروں کو بھی بدعت سے روکنا، خود بھی غیبت نہ کرنا، دوسروں کو بھی غیبت سے روکنا، خود بھی حرام نہیں کھانا، دوسروں کو بھی حرام نہ کھلانا، خود بھی کسی کی چیز میں خیانت نہ کرنا، دوسروں کو بھی خیانت سے روکنا. یہ اولاد کی تربیت کا حصہ ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. چوتھی نصیحت، بیٹا زندگی میں مشکل حالات بھی آئیں گے، کبھی بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی آئے گی، بیماری بھی آئے گی، تکلیف بھی آئے گی، تو وَاصْبِرْ، صبر کرتے رہنا، کیونکہ تکلیف اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور بندہ جب اس تکلیف پہ صبر کرتا ہے تو اس امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، اور اللہ اس بندے کے درجے بلند کر دیا کرتا ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹا صبر کرنا. چوتھی نصیحت. پانچویں نصیحت، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا تکبر نہ کرنا، تکبر نہ کرنا. حدیث میں آتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان.
انسان ہو اور تکبر کرے؟ اللہ کی قسم یہ بات نہیں سمجھ آتی. میں صرف سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. ہم سب انسان ہیں، اور جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں غور کرنا چاہیے کہ انسان کے ساتھ تکبر اچھا نہیں لگتا. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں یہ انسان حقیقت میں تو گندگی کا ایک ڈھیر ہے، لیکن میرے اللہ نے اس کو عزت عطا کر دی ہے. کیا عطا کر دی ہے؟ اور عزت ملتی ہے دین سے. کس سے ملتی ہے؟ قرآن مجید کی 2 آیتیں سامنے رکھو. ایک آیت میں میرا اللہ اسی انسان کو، آدم کے بیٹے کو کہتا ہے یہ کائنات کی سب سے اچھی چیز ہے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ سب کائنات کی سب سے فیورٹ چیز ہے. اور دوسری آیت میں اللہ اسی انسان کو کہتا ہے یہ کائنات کی سب سے گندی چیز ہے، اولئک ہم شر البریہ. اسی انسان کو اللہ کہہ رہا ہے. کیوں؟ اگر اس انسان میں دین آ جائے، اللہ کی توحید، نبی کی سنت آ جائے، خدا کی قسم فرشتے بھی اس کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن جب یہی انسان شرک اور کفر پہ چلا جائے، سود پہ لگ جائے، حرام خوری پہ لگ جائے، خیانت پہ لگ جائے، غیبت پہ لگ جائے، گناہوں پہ لگ جائے، پھر اس سے گندی چیز بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس لیے فرمایا لا تصعر خدک للناس، او بیٹا تکبر نہ کرنا، متکبرانہ انداز سے لوگوں سے منہ نہ موڑنا. تیرے پاس کوئی آئے حاجت مند بن کے، ضرورت مند بن کے، تو تکبر کا اظہار نہ کرنا، عاجزی کرنا. حضرت لقمان حکیم کو ایک دن مالک نے کہا، غلام تھے نا، اے لقمان ذبح کر اس جانور کو، اس بکری کو ذبح کر. لقمان حکیم نے اس بکری کو ذبح کیا، اور مولا نے کہا، مالک نے کہا لقمان اس بکری کے جو سب سے قیمتی 2 اعضاء ہیں وہ لے آ. اس بکری کے جو سب سے قیمتی جو 2 حصے ہیں، 2 اعضاء ہیں وہ لے آ. لقمان حکیم نے زبان نکالی، دل نکالا، اور زبان اور دل نکال کے مالک کے سامنے رکھ دیا. فرمایا حضرت اس بکری کے یہ 2 حصے، یہ 2 عضو سب سے قیمتی اچھے ہیں. پھر کچھ دن گزرے، بعد مالک نے کہا لقمان ایک اور بکری ذبح کر. اس نے پھر بکری ذبح کی اور کہا آج بکری کے 2 ایسے حصے اور عضو لے آ جو سب سے برے ہیں. پھر لقمان حکیم نے زبان نکالی، دل نکالا، اور لا کے مالک کے سامنے رکھ دیے. مولا نے پوچھا، مالک نے پوچھا لقمان میں نے جب تجھے کہا کہ 2 سب سے قیمتی اعضاء لے آ، تب بھی تو زبان اور دل لے آیا. میں نے تجھے کہا سب سے برے 2 اعضاء لے آ، تب بھی تو زبان اور دل لے آ. لقمان حکیم نے کہا اے مالک یہ زبان اور دل، یہ زبان اور دل جب اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ کریں، یہ زبان اور دل جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، اس زبان اور دل پہ جب اللہ کی توحید ہو، نبی کی شان ہو، تو زبان اور دل سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے. لیکن اگر یہی زبان اور دل گندے ہو جائیں، ان پہ شرک آ جائے، ان پہ غیبت آ جائے، ان پہ جھوٹ آ جائے، ان میں بغض آ جائے، ان میں کینہ آ جائے، ان میں عداوت آ جائے، ان میں گالم گلوچ آ جائے، تو پھر ان 2 سے زیادہ گندی اور کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے فرمایا لا تصعر خدک للناس، او بیٹا لوگوں سے تکبر کر کے منہ نہ موڑنا، والا
تمشی فی الارض مرحا. سبحان اللہ. بیٹا اکڑ اکڑ کے نہ چلنا، عاجزی سے چلنا. لیکن عاجزی کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ بالکل صوفی بن کے چلے. اللہ نے جو فطرتی طور پہ چلنے کا طریقہ بندے کو دیا ہے، انداز دیا، اس میں چلے. بیٹا اکڑ کے نہ چلنا، تکبر نہ کرنا. اور قرآن بھی کہتے ہیں، میرا بندہ تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ تو گردن کو ایسے اٹھا کے کیوں چلتا ہے؟ تو چیز کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. او میرا بندہ، تجھے بڑی جوانی چڑھی ہوئی ہے، تو اپنی جوانی کا زور لگا اور زور زور سے قدم زمین پہ مار. تیرے قدم مارنے سے زمین چرے گی نہیں، زمین پھٹے گی نہیں. تیری گردن میں بھی جوانی ہے، تکبر ہے. تو گردن کو بڑا اکڑ کے چلتا ہے. تو جتنا بھی اکڑ، تو پہاڑوں کی بلندیوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. اس لیے لقمان حکیم کہتے ہیں، بیٹا تکبر نہ کرنا، عاجزی کرنا، عاجزی کرنا. سبحان اللہ. قربان جاؤں، قربان جاؤں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پہ. نبی علیہ السلام صحابہ میں ایسے بیٹھتے تھے، باہر سے جب کوئی بندہ آتا تھا تو اسے غور کرنا پڑتا تھا، اللہ کا نبی ان میں سے کون ہے. نبی علیہ السلام صحابہ میں گل مل کے بیٹھ جاتے تھے. اور آج کل مزاج کیا ہے؟ پیر بادشاہ بنا ہوتا ہے، مرید غلام بنے ہوتے ہیں. پیر چارپائی پہ بیٹھ جائے نا تو مرید ساتھ بیٹھنے کو کفر سمجھتے ہیں. پیر چارپائی پہ بیٹھ جائے، مرید کرسی پہ دوسری چارپائی پہ بھی نہیں بیٹھتے، زمین پہ بیٹھتے ہیں. کہتے نا جی نا، پیر سائیں اوپر بیٹھے ہیں، ہم اوپر بیٹھ گئے تو تباہ ہو جائیں گے. اللہ کے نبی تو صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے. کائنات کے سارے بزرگ مل جائیں، میرے مدنی کے پاؤں سے لگنے والی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائی یاد کر، تکبر نہیں کرنا، عاجزی کرنی ہے. فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا واقصد فی مشیک. اور بیٹا میانہ روی کے ساتھ چلنا. واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اور بیٹا اپنی آواز کو بھی پست رکھنا، تکبر سے بڑی بڑی آوازیں نہ نکالنا. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے، اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، اللہ کو تکبر نہیں پسند. لیکن ایک جگہ ایسی ہے وہاں اللہ کو تکبر پسند ہے. ایک جگہ اللہ کو تکبر پسند ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ میدان جہاد ہے. کفار کے سامنے تکبر. کل ہم نے تم جیسے کئی کفار کو سیدھا کیا تھا. ہے کسی میں جرأت تو آؤ میدان میں. کفار کے سامنے اظہار بہادری، اظہار جرأت، اظہار طاقت، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. جس طرح غزوہ بدر ہوا، اعلان ہوا، نبی علیہ السلام نے اپنے مجاہد اتارے اور انہوں نے للکار کے کہا کافروں کو، کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو آ جاؤ میدان میں. اس لیے میرے بھائی، میں دعوت فکر آج کے اس جمعے میں یہ دے رہا ہوں. ہمارے گھروں میں فرنیچر ہوتا ہے، ہمیں اس کی پرواہ ہوتی ہے. فرنیچر کو پالش کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، فرش کو روزانہ دھوتے ہیں، چادروں اور تکیوں کو روزانہ صاف کرتے ہیں، باتھ روم کو بھی روزانہ صاف کرتے ہیں. یہ چیزیں اتنی قیمتی نہیں. اللہ نے جو ہمیں اولاد دی ہے وہ بہت قیمتی ہے. جو اولاد دی ہے وہ اولاد کیا ہے؟ ہمیں اولاد کی جسم کی فکر ہے. ہم اولاد کو کھلاتے اچھا ہیں، پلاتے اچھا ہیں، لیکن ان کی روح کی فکر نہیں. آج ہماری اولاد وہ یہود اور نصارہ کے طریقے پہ چل رہی ہے. میں نے شروع میں کہا یہود اور نصارہ ہماری تہذیب پہ حملہ آور ہیں. آج ہمارے مسلمان بچے، ان کو کلمہ نہیں آتا، پوچھو تو، یقین مانو، ان سے پوچھو تم خلفائے اربعہ کے نام کیا ہیں، خلیفوں کے نام نہیں آتے. نماز نہیں آتی،
قرآن کی آخری 10 سورتیں نہیں یاد بچوں کو. دنیاوی تعلیم کے ہم مخالف نہیں، لیکن خدا کی قسم جب دین کی تعلیم نہیں ہوئی تو دنیاوی تعلیم سوائے فتنے اور فساد کے کچھ بھی نہیں ہے. ہم مخالفت نہیں کرتے دنیاوی تعلیم کی، لیکن اگر اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھاؤ گے تو پھر ان کالجز اور یونیورسٹیوں سے کئی ملحد نکل کے آ رہے ہیں جو آج کہتے ہیں نماز پڑھوں کو دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، دین سکھاؤ. ان کو نبی علیہ السلام کی شان سمجھاؤ، اللہ کی توحید سمجھاؤ، صحابہ کی عظمت سمجھاؤ، اہل بیت کا مقام سمجھاؤ. انہیں سمجھاؤ شرک نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، جھوٹی قسمیں نہیں اٹھانی، کسی دوسرے کی چیز نہیں کھانی بغیر اجازت کے، کوئی بد نظری نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا. اور سب سے آخری بات، بڑا موبائل یہ جو آج ہم اٹھائے پھر رہے ہیں نا، یہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو ذبح کر رہے ہیں بڑے موبائل سے. والدین کیا کرتے ہیں؟ بچہ رو رہا ہے، موبائل پکڑوا دو، وہ لگا رہتا ہے موبائل میں، نہ تعلیم کی فکر، نہ نماز کی فکر، نہ کچھ نہ کاج. اس لیے اپنی اولاد کو اس فتنے سے بچاؤ، نہیں تو اللہ حفاظت فرمائے آنے والا دور امت مسلمہ کے لیے بڑا خطرناک دور ہوگا. آئندہ جمعے سے انشاءاللہ العزیز ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع کر رہے ہیں. 4 جمعے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوگا. آپ سب سے میری درخواست ہے خود بھی بروقت پہنچیں اور اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیں. اگر آپ کی دعوت سے اور میری خدمت سے ایک بندے کا بھی عقیدہ ٹھیک ہو گیا، خدا کی قسم ایک طرف ہمیں کوئی ساری دنیا لکھ کے دے دے اور ہمیں پوری دنیا کا بادشاہ بنا دے، یہ چھوٹی نعمت ہے اور چھوٹی چیز ہے. اگر میری ایک آپ کی دعوت سے ایک بندہ سچا مسلمان بن گیا تو یہ بڑی کمائی اور بڑی کامیابی ہے. اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.